قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کے اندر بھی ان صحابہ کی مثالوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جماعت ایک ایسی عظیم جماعت ہے، جتنی زیادہ یہ پھلتی پھولتی گئی اور اس کی نشو و نما جتنی زیادہ ہوئی ہے، اسی قدر کافروں کا بغض بڑھتا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو کھیتی پھلتی پھولتی ہے، تو جتنی زیادہ یہ نشو و نما پا رہی ہے لیغیظ بہم الکفار، کافر منافق دین دشمن لوگ وہ اس جماعت کی عزت، اس جماعت کے غلبے کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے دلوں میں بغض مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا۔ آج دین اسلام کا نام لینے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اس پہ فخر کرنے والے اگر دنیا کے اندر کوئی موجود ہے تو یہ صحابہ کرام کا صدقہ جاریہ ہے، یہ صحابہ کرام کی مرہون ملت ہے، یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے صبر و استقلال اور استقامت کا نتیجہ ہے، اور ان کا دین کے اوپر اتنا زیادہ کاربند رہنا، علم جہاد کو بلند کرنا، نشر و اشاعت کے لیے، وعظ و تبلیغ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے گھروں سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیل جانا، یہ ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث سعادت بنا کہ آج ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کے رسول کی پہچان ہے، ہمیں دین اسلام کا کچھ نہ کچھ تعارف ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ تمام محنتیں یہ صحابہ کرام کی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جماعت کو اپنے نبی کی شاگردی کے لیے اور صحبت کے لیے پسند فرمایا۔ بہت ساری شخصیات ہیں، ان کا تذکرہ اگر چھیڑ دیا جائے یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت، بہت بڑا نام، وہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیات میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی جنتی کہہ دیا، جنتی قرار دے دیا، اور یہ صحابہ کرام اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ان کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اس کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، نافرمانوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان کے لیے لقد کان لہم فی قصصہم عبرۃ، ان کے قصوں میں، ان کے واقعات میں، ان کی سیرتوں میں، ان کے چال چلن میں، ان کی زندگی میں ایک عبرت ہے لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے جن کے پاس اللہ نے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ ان چیزوں کو سن کر، پڑھ کر، ان کی سیرتوں کو دیکھ کر، کردار کو پڑھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور عبرتیں حاصل کرتے ہیں، جہاں خرابی ہو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جہاں ایمان ہو، تقویٰ ہو، للہیت ہو، دین ہو اور دین پسندی کی بات ہو، اس کو لیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی عظیم و شان شخصیت ہے، بڑی عمر پائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے، ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی، اللہ کے دین کا بڑا کام کیا، تاجر تھے، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن اپنے مال کو، اپنی تجارت کو اور اپنے دنیاوی مال و متاع کو دین کے لیے قربان کیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اپنی آخرت کو سنوارا ہے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا احساس باقی صحابہ کے نام سے تھوڑا الگ ہے۔ وہ احساس اللہ نے اس کائنات کے اندر اپنے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا اور نہ ہی کسی نبی کے صحابی کو عطا فرمایا، اور وہ احساس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نبی کے دوہرے دماد ہونے والا احساس ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے لگاتار پیدل پہ اپنی دو بیٹیاں، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، ایک کا نکاح کیا فوت ہو گئی، دوسری کا نکاح کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے باحیا تھے، بڑے حیادار انسان تھے، تو میں مختصر وقت میں ان کی چند امتیازی وصف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوصاف پڑھے، ان کو سنے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اصل فائدہ تبھی ہے کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر ہمارے دلوں کے اندر حیا پیدا ہو جائے، ہماری نظروں میں حیا آ جائے، ان کی سیرتوں کے اندر ان کے شب و روز پڑھ کر سن کر ہمارے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر صبر و استقلال مسلمان بندے کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صبر کرنے والے انسان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے انسان کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ آپ نے اس محبت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، بڑے مظلومانہ طریقے سے مدینہ طیبہ کے اندر ان کے گھر میں شہید کیا گیا۔ لڑنے کے لیے باہر بھی نکلے، میدان جنگ میں نہیں گئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سلطہ ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود کچھ بلوائی سبائی اور صحابہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ہو گئے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو صرف شہید نہیں کیا بلکہ زبردست قسم کی اذیتیں اور بڑی المناک تکالیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچائی گئی، پانی بند کر دیا گیا۔ آج لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی بند کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات کی ہے کہ کیا وہ سند سے صحیح ثابت بھی ہے یا نہیں، لیکن اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہ جنتی شہادتوں کے سردار ہیں، ان کو شہید کیا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا، یہ بڑی المناک شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ بہت زیادہ ظلم ہوا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ظلم حضرت
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پہ ہوا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان کے لیے بعض روایات کے مطابق 40 دن تک بند کر دیا۔ اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں شہید آئیں گے، بہت سارے شہداء کو لایا جائے گا، کوئی بدر کا شہید ہوگا، کوئی احد کا شہید ہوگا، کوئی خندق کا شہید ہے، کوئی تبوک کا ہے، کوئی حنین کا ہے، مختلف قسم کے مارکوں میں اللہ کے راستے میں لڑ کر جانیں قربان کر دینے والے بہت سارے شہداء کو لایا جائے گا، اور ان کی گواہی بدر و احد دیں گے، خندق و حنین دیں گے، تبوک دے گا، بہت ساری گواہیاں ہوں گی، لیکن جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے، قیامت والے دن ان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا انشاءاللہ، اللہ کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں جس آیت کی وہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کو کافی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کافی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ جن ظالموں نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بڑے اوصاف ہیں، جس میں ایک بڑا وصف جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے حیادار آدمی تھے، بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے حیا کرنے والے تھے، صحابہ سارے حیادار تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے بڑھ کر حیادار آدمی تھے۔ بہت ساری روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیاداری کا لحاظ رکھا، خیال رکھا، اور بیان فرمایا کہ میں ایسے بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ فرشتے نورانی مخلوق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا حیا کرتے ہیں، اور حیا کوئی ملکی وصف نہیں ہے، جس بندے کے اندر آ جائے وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، اللہ اس بندے کو گناہوں کی گندگیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والایمان مردا جميعا واذا رفع احدهما رفع الاخر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان کا تعلق چولی دامن کا تعلق ہے، یہ دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، حیا ہے ایمان بھی ہے، ایمان ہے تو حیا بھی ہے، اگر ان میں سے ایک چلا جائے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا ذهب الحیا فاصنع ما تشاء، جب انسان کی نظروں سے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ حیا ختم کر دے، جب اس بندے کے دل سے حیا نکل جاتا ہے پھر جو چاہے کرتا پھرے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ حیا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ ایک ایسی آڑ ہے، یہ ایک ایسا پردہ ہے جو صرف گناہوں سے نہیں بلکہ بہت ساری مکروہات سے بھی بچاتا ہے۔ بعض جائز کام ہوتے ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہوتے، حیا ان سے بھی بچاتا ہے۔ یہ اتنا عظیم وصف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا نصیب فرما دے، اللہ سے حیا مانگا کرے، دعا کیا کرے، اللہ ہمارے دلوں میں حیا پیدا کر دے، اللہ ہماری نظروں میں حیا پیدا کر دے۔ جب یہ حیا آ جاتا ہے پھر انسان خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بندے کے آگے اور گناہوں کے درمیان ایک آڑ اور پردہ اور دیوار کھڑی دی جاتی ہے، اور یہ آڑ اور یہ پردہ اور یہ دیوار کامل شکل میں
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہے، جن کی حیا کی گواہی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی زبان نبوت سے دی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کسب جو ہے وہ حیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی ابی بکر، آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا رحم دل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے میری امت پہ سب سے زیادہ رحم دل اور نرم دل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات قریب تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابوبکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کروائے۔ حضرت عائشہ نے اس وقت کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابوبکر بڑے رقیق و طلب انسان ہیں، بڑے نرم دل بندے ہیں، وہ آپ کے مصلی امامت پر آپ کی حیات طیبہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، وہ بڑے نرم دل انسان ہیں، وہ بڑے رقیق القلب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، فرمایا دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میری امت کا سخت ترین بندہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دین کے معاملے میں دین کا مسئلہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا برابر بھی نرمی نہیں کرتے تھے، لفزش نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں، اسلام کے مسئلے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ آج کل ہم دین کے بارے میں مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، ہم نے بہت ساری مصلحتیں نکال لی ہیں، بہت سارے مفادات نکال لیے ہیں، ان کے نام پر ہم رخصتیں دیتے جا رہے ہیں، رخصتیں دیتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے دین کے مسئلے میں بڑے جری تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے درمیان قیام سے نکال لیا کرتے تھے جب معاملہ دین کے مخالف ہوتا تھا، جب مسئلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی غیرت کا ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت میرے صحابہ میں، میری امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ حیا والا بندہ میری امت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حیا کا خیال اللہ کے نورانی ملائکہ اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، میری امت کا سب سے بڑا قاضی اور فیصلے درست کرنے والا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قضا اور فیصلے کی بڑی قوت عطا فرمائی تھی، اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائی۔ وَأَقْرَأُ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ أَبِي كَعْبٍ، میری امت کا سب سے بڑا قاری جو قرآن مجید کا قاری ہے وہ حضرت ابی بن کعب ہے۔ حضرت ابی بن کعب قرآن مجید کی قرأت بہت اچھے انداز سے کیا کرتے تھے، بہت بڑے قاری تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مختلف علوم و فنون سیکھنے کے بارے میں آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے سیکھو، کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو حضرت ابی بن کعب سے پڑھے۔ ابی بن کعب بہت اچھے قاری قرآن ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، سب سے بڑے قاری ہیں۔ اور فرمایا وَعَالَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، میری امت میں سب سے زیادہ میرے صحابہ میں حلال و حرام کو جاننے والے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَفْرَزُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فراست کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت زید بن ثابت ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مختلف وصف بیان فرمائے، جن میں حضرت عثمان کا وصف حیا والا بیان فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑا حیا کرنے والے ہیں،
تو میں آپ سب بھائیوں سے اور اپنی ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ حیا اس کو اپنے دل میں پیدا کریں، اس کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان کی سیرت کو پڑھنے کا فائدہ، سننے کا فائدہ تبھی ہے کہ اگر ہم حضرت عثمان کو دیکھ کر ان کی سیرت کو پڑھ کر سن کر اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو دیا تھا، ہم بھی ویسا اللہ تعالیٰ سے حیا مانگے، اور جب یہ حیا آ جائے گا پھر ہمارے حلال و حرام والے معاملے بھی سیدھی ہو جائیں گے، پھر ہمارے جلوت خلوت کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور گناہوں سے بچت ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت بھی برسے گی۔ جب انسان کے اندر حیا ہو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو تقویٰ نصیب کر دیتا ہے، گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دوسرا مذہب جو تھا وہ سخاوت تھا۔ حضرت عثمان بہت بڑے سخی تھے، اللہ نے مال دیا تھا، مال خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، ابتدا کے اندر بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لوگوں کے لیے پینے والا میٹھا پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، ایک کنواں مدینہ کے اندر، اس کے اوپر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی تو پانی کا بندوبست کروا دے، ہمارے لیے صاف پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یبتاع بئر روما غفر اللہ لہ، جو بندہ بئر روما خرید کر ان مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان فرمائی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کر خبر دی، فرمایا کہ میں نے وہ کنواں خرید کر صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان کو اس عمل پر بھی جنت کی بشارت سنائی کہ جنت ہے تیرے لیے۔ مال کو خرچ کرنا یہ سنت عثمانی ہے، یہ حضرت عثمان کی سیرت ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، پھر اللہ کے راستے میں بہا دو، کام وہی مال آئے گا جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا، قیامت والے دن وہی کام آئے گا۔ جو دنیا میں کھا لیا، پی لیا، استعمال کر لیا، وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی رہے گا، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے بہت بڑی خیر اور بھلائی کا باعث بنے گا۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ، تنگ پڑ گئی مسجد، صحابہ کرام زیادہ ہیں لوگ، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کئی پلاٹ خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل فرما دیا، مسجد نبوی کے اندر داخل کر دیے، مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی مسجد نبوی کو توسیع دیتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کا جب دور آیا تو انہوں نے مسجد نبوی کو اور زیادہ وسیع کیا، صرف وسیع نہیں کیا بلکہ اس کی تزئین و آرائش اور اس کی خوبصورتی کا بہترین انتظام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کے اوپر بہت سارا پیسہ اور بہت سارا مال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لگایا، یہ ان کی سخاوت کی بھی بڑی مثال ہے۔ اور تنگ حالات میں خرچ کرنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک جن حالات میں پیش آیا، تنگی کے حالات ہے، جس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی والا لشکر اور تنگی والا غزوہ جو ہے، جس وقت مسلمانوں کی فصلیں پکی ہوئی ہیں اور حالات اتنے سازگار نہیں ہیں، مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا، جنگ کا حکم ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل فرما دی، اعلان کر دیا چندے کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے السلام کو لا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں رکھ دیے۔
اس کے علاوہ بہت سارے اونٹ اور لدا ہوا سامان اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے دیا، گھوڑوں کی شکل میں بھی مال دیا۔ تو نبی علیہ السلام اس مال کو، ان اشرفیوں کو، ان دیناروں کو اپنے ہاتھ میں ایسے اچھال رہے ہیں اور بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل پوری زندگی نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے جنت جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے سال زندہ رہے، کتنی بڑی عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے یہ اللہ کے راستے میں جو مال دیا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان عمل کرنا چھوڑ بھی دے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی نجات کے لیے اور جنت جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے مالوں کو خرچ کرنا چاہیے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے ضرور خرچ کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ لاکھ روپے خرچ کریں تو پھر صدقہ ہوگا۔ اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، اس میں سے ضرور خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال پاک ہوتا ہے اور انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اس لیے جتنا آپ مال کو زیادہ خرچ کریں گے اللہ اتنے مسائل آپ کے لیے زیادہ پیدا کرے گا، اتنے انتظام زیادہ پیدا کرے گا۔ ہم بہت سارے معاشی معاملات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، مہنگائی کے رونے بھی روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، حالات تنگ ہیں، معاشرت ہماری جو معیشت کے معاملات ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر مال تنگ ہو جاتا ہے، پھر معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو بھرپور طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اس سے مال بڑھتا بھی ہے، پاک بھی ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے۔ اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ خاصیت بہت زیادہ تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی موقع پر حضرت عثمان نے مایوس نہیں ہونے دیا۔ حالات جیسے بھی ہیں، آپ کا یہ صحابی، آپ کا یہ جانثار اور آپ علیہ السلام کا یہ ساتھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، مال پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں اتنا بڑا مال لا کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو اور آپ کے شب و روز کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل 18 ذوالحجہ تھی، کچھ لوگ عید غدیر مناتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جس وجہ سے مناتے ہیں وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے 18 ذوالحجہ کو۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ ایسی افواہوں اور من گھڑت باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ایک مسلمان کا اور ایک نبی کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر
بات کو دلیل کے ساتھ قبول کیا جائے، بلا دلیل سنی سنائی بات یہ سنا کر لوگوں کے پیچھے لگ جانا اور ایسی عیدوں میں اور ان کو عید کا نام لینا اور اس میں شرکت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس عید کا خیال نہ نبی علیہ السلام کو آیا، نہ آپ علیہ السلام کے کسی صحابی کو آیا، اور نہ ہی اہل بیت میں سے کسی شخص کو آیا، اور نہ ہی جناب علی رضی اللہ عنہ کو آیا۔ 351 ہجری کے اندر ایک بدترین رافضی آدمی تھا معز الدولہ عراق کے اندر، اس نے اس کو عید پر آ کر شروع کیا، اور ہمارے بدھو قسم کے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر ایسی رسومات، بدعات اور رواج ان کو دین کے اندر داخل کر لیتے ہیں، دین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ ہمارے لوگ ہر چیز دیکھ کر لیتے ہیں، لیکن دین آنکھیں بند کر کے بھاگے پھرتے ہیں، جس نے جو بات کہہ دی فوراً اس کے پیچھے لگے۔ آپ کو اللہ نے صاحب عقل بنایا ہے، صاحب شعور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث اس قرآن کو نازل کیا، اس کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا، احادیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، اللہ کا دین کا حفاظت موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم دین کی طرف صحیح توجہ نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے سورسز کو صحیح استعمال نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، مسائل نہیں پوچھتے، بس ایسے سنی سنائی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے سنی مسلمان وہ بھی ان بدترین لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور انہی کے جو ہے نا وہ دوستیوں یا